ایک جماعت تیار ہوئی، لشکر تیار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ بھیجا اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، مجھے اللہ کے راستے کی شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تم صحت و عافیت کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ اللہ تجھے واپس لائے گا۔ اس سفر پہ گیا، غنیمت لے کے واپس آیا۔ پھر ایک اور موقع پہ یہاں تو تبلیغ والوں کو کہنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں تو ہر بندہ تیار ہوتا تھا جانے کو، تو دوسرے موقع میں بھیجا، پھر کہا یا رسول اللہ دعا کریں مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے صحت و عافیت اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے لشکر میں گئے تو اس نے پھر کہا میرے لیے شہادت کی دعا، آپ نے پھر وہی فرمایا۔ او حیران ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میرے مقدر میں شہادت نہیں تو پھر کوئی عمل اور وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل اور وظیفہ بتا دیں جو میں کروں اور مجھے شہادت جیسا رتبہ مل گیا۔ فرمایا علیک بالصوم، روزے کو لازم پکڑ لے، نفلی روزے کو، فإنہ لا مثل لہ، کوئی عبادت نفلی روزے جیسا اجر و ثواب نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے ایسا گھر میں روزے کی ترتیب بنائی، کچھ مدت بعد بی بی نے کہا مجھے بھی اجازت دے، میں بھی شریک ہونا چاہتی، وہ بھی شریک ہو گئی روزے میں۔ پھر پتہ چلا خادم، اس نے کہا آپ دونوں روزے میں ہوتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی روزہ رکھیں۔ پورے گھرانے کا روزہ ہوتا تھا اور مشہور تھا، ان کے دن کے اوقات میں ان کے گھر میں سالن یا دھواں یا آگ نہیں جلا کرتی تھی، آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ جس دن آگ جلا کرتی تھی سمجھتے تھے ان کے گھر میں مہمان آ گئے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کس کی؟ نفلی روزے کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من صام یوما تطوعا، جو آدمی ایک نفلی روزہ رکھے، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، اس کو ساری کائنات سونے سے بھر کے دی جائے ایک روزے کے بدلے میں، ساری کائنات سونے سے بھر کے دی جائے روزے کے بدلے میں، فرمایا لم یستو بثوابا، اس کا روزہ قیمتی ہے، یہ ساری کائنات کا بھرا ہوا سونا اس ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں بن۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں فرضی روزے چلے گئے لیکن نفلی روزہ آج موجود ہے، اور آپ کے مفتی صاحب نے 12 مرتبہ سنایا ہوگا، میں بھی وہی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو رمضان المبارک کے روزہ رکھے اور 6 روزے اس مہینے میں رکھے۔ کس مہینے میں؟ شوال کے ہیں۔ کٹھے رکھنا ضروری نہیں، ایک ایک کر کے رکھ سکتا ہے، کٹھے رکھ سکتا ہے۔ کان کصیام الدہر، اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک ساری زندگی روزے میں رہا۔ سبحان اللہ۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک روزے میں رہا۔ ایک تو میری گزارش ہی ہے، ایک وہ طبقہ جوانوں کا بیٹھا ہوا ہے جو روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ رکھو۔ ایک وہ طبقہ ہے جو بیمار ہے نہیں رکھ سکتے، وہ بھی کم سے کم اس پہ تو آ جائے کہ ہر مہینے 3 روزے نفلی روزے اس کو لازم سمجھے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، 8 ارب کے قریب انسان ہیں دنیا میں، 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں جن کو اللہ نے کلمے کی دولت نصیب فرمائی، 6 ارب کے قریب کافر ہیں جو مرتے ہی ہمیشہ جہنم ہو جاتے، جن کا کوئی راستہ نہیں۔ جس وقت امریکہ نے بمباری کی تھی، سقوط طالبان ہوا تھا، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ
بیان کرنے ہیں تو فرمانے لگے تم رو رہے ہو گے تالمان پہ اور میں رو رہا ہوں امریکیوں پہ. تالمان مرتے ہی شہید ہوتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ جنت. اور وہ امریکی مرتے ہی ہمیشہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، اور اللہ کے راستے کا ثواب عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے استاد 1 سال حدیث پڑھایا کرتے تھے، 1 سال اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں جا کر کیا کرتے تھے؟ گرد و غبار جو ہوتا تھا وہ اکٹھا کرتے تھے. وہ اکٹھا کرتے 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 ایک اینٹ بن گئی، ایک اینٹ بنا دی اس کی، اور پھر فرمایا کہ جب میں مروں یہ اینٹ گرد و غبار والی میری قبر میں رکھ دے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا عبداللہ کیا لا کے لے کے آئے ہو؟ یہ وہ شخص ہے جو امام بخاری کا استاد ہے، وہ شخص ہے جو حدیثیں پڑھانے والا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ تیرے راستے کی گرد و غبار لے کے آیا، تیرے راستے کی کیا کر کے لے کے آیا ہوں؟ گرد و غبار لے کے آیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بالغ ہونے سے روزہ رکھے، موت تک روزہ ہی روزہ رکھتا رہے، افطار نہ کرے. نمبر 2، دن بھی رات بھی 1 منٹ کے لیے نہ سوئے. کوئی ایسا عمل کر سکتا نہیں. فرمایا اگر کوئی کر بھی لے، اتنا کر بھی لے، تب بھی اللہ کے راستے میں جو شخص نکلا ہے، نکل کر سویا ہوا ہے، اس سونے پر جو اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، اس ثواب کو بھی یہ پہنچ سکتا نہیں. تو میرے پیاروں، عرض ہے اللہ کے لیے، یہ صرف کام تبلیغ والوں کا نہیں، یہ 4 مہینے والوں کا نہیں، نہ یہ ریبٹ کا ہے یا نظام الدین کا ہے، یہ تو ہمارے محسن لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. اس لیے سارے ساتھی کم سے کم 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھیں. یہ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصد ہے. اللہ کی قسم میں لگ جاؤں، میرا خاندان لگ جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے تو سودا سستا ہے. مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی، وہ فرماتے تھے اگر میری پگڑی اتر کر ایک ان پڑھ کے پاؤں پہ رکھ دوں اور وہ نمازی بن جائے، اللہ کی قسم سودا سستا ہے. لگائیں گے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ہم تیرے بندے محتاج فقیر معصیتوں میں ڈوبے ہوئے اپنے جرموں کا، گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں. جیسے زندگی گزارنی چاہیے تھی مولا نہ گزار سکے. زندگی گزارنے میں نہ تیری شریعت کا لحاظ رکھا، نہ تیرے احکامات کی پرواہ کی، نہ میرے مولا تیرے جیسے رب کی بارش کی طرح برسنے والی نعمتوں کا خیال کیا، اور نہ میرے مولا اس پیغمبر کا لحاظ رکھا جو ساری زندگی ہمارے لیے روتا گیا، تڑپتا گیا. عرفات کے میدان بھی آج بھی گواہ ہیں، 5-6 گھنٹے ہمارے لیے روتا رہا، تڑپتا رہا. میرے مولا ہم نے اس کی سنتوں کو بھی کاٹ کاٹ کے کہاں پھینکا. پھر تو نے سب سے اعلیٰ عرفہ کتاب عطا فرمائی، ہم نے قرآن کو بھی پسے پشت کر ڈالا. ہر کتاب کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے. تیرے قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. تیرا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں نہیں پتا میرے مولا. ہم مجرم ہیں، تو نے ہمیں بہت سمجھایا، ہم نہ سمجھے. تو نے روکا، ہم نہ روکے. تو نے نصیحت کی، ہم نے قبول نہ کی. اپنی زندگی سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ان میں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں میرے مولا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی زندگی بھر ایک گناہ بھی نہیں ہوا ہوگا. یا اللہ جوان بچے بھی بیٹھے ہیں جو حیا اور پاک دامنی کا لحاظ رکھنے والے ہیں. میرے مولا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور تو وہ اللہ ہے توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے. ہماری توبہ قبول فرما لے. توبہ کرنے والوں کو تو اپنا دوست بنا لیتا ہے. ہمیں
ہمیں بھی اپنا دوست بنا دے، ہمیں بھی اپنا دوست بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے میرے مولا، ہمارا دل ویران ہے میرے مولا، ہمارے ویران دنیا کو یا اللہ دل ویران ہے، اسے آباد و شاداب کر دے، ایمان کے نور سے منور فرما دے یا اللہ ہمارا سینہ اپنی محبت سے لبریز کر دے، ہمارے روحیں میں یا اللہ ہڈی بوٹی میں اپنی محبت پیوست کر دے، ہمارا جینا مرنا اپنی ذات کے لیے کر دے، اپنا قرب تعلق اور محبت عطا فرما دے، ہمارا ظاہر بھی درست فرما، ہمارا باطن بھی درست فرما، حرمین شریفین کی بار بار زیارت کروا دے، بار بار زیارت کروا دے، بار بار زیارت کروا دے، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما دے، وہاں سے حشر فرما دے یا اللہ، دنیا میں اپنے محبوب کا پڑوس مدینہ عطا کر دے، موت کے بعد جنت الفردوس ان کا پڑوس نصیب فرمانا۔ میرے مولا آج بہت بڑا طبقہ رزق حلال کی وجہ سے پریشان ہے، ہمیں رزق حلال کشادہ عام اور آسان فرما دے یا اللہ، رزق میں جتنے چیزیں آتی ہیں سب کو مہیا اور نصیب فرما دے اے اللہ، جنت واجب فرما دے، جہنم حرام فرما دے، اس مسجد کے خطیب صاحب کو مفتی صاحب کی زندگی میں جان مال میں برکتیں عزتیں عطا فرما دے، ان کی زبان میں اور فصاحت اور لطافت اور علم کی مواد پیدا فرما دے میرے مولا، یہاں کے نمازیوں کی زندگی میں قدم قدم پہ رحمتیں برکتیں عطا فرما دے، یہاں کے معاملین کو بہت زیادہ اللہ مدد اور نصرت فرما دے یا اللہ، یہاں کا فضا یا اللہ خوبصورت بنا دے، آپس میں الفت و محبت اور پیار قائم فرما دے، جنت واجب فرما، جہنم حرام فرما، ایمان پر موت دینا مولا، ایمان پہ موت دینا، جو کفر پہ مر گیا برباد ہو گیا، تیری عزتوں کا واسطہ ہمیں ایمان پہ موت دینا، ہمیں ایمان پہ موت دینا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔